نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم سے علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت مائی مریم کی، جب وہ کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی، کھجور کے نیچے بیٹھی افسوس سے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، تو اللہ نے انہیں کہا کہ مریم سوچتی کیا ہے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو کھجوریں اوپر سے گریں وہ کھا اور پانی پی، اور جو بھی تیرے پاس کوئی بندہ بشر آ جائے تو اسے کہنا قولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں نے تمہارے ساتھ بولنا بھی نہیں، میرا بولنا چلنا تمہارے ساتھ بند۔ پھر قالت فآتت بھی قوما تحمل، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یروشلم میں جہاں کھجوروں کا جھنڈ تھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ جب پیدائش ہوگی تو قوم نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم، اے مریم، تو کتنی عجیب عورت ہے کہ ایک فضول سے کام کر بیٹھی ہے، فریا فضول سا بات کام کر دیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی کوئی اتنا برا آدمی نہیں تھا۔ وما کان امک وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، بالکل نہیں۔ فاشارت الیہ، حضرت مائی مریم نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، تو کس لیے آیا ہے، اسی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے اے مریم، اور ایک دن کا بچہ ہے تیری گود میں، اسی ہم کیسے صبیہ، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں، کیسے فی المہد صبیہ، بچہ تیری گود میں پڑا ہے، پالنے میں اس سے گفتگو کیسے کریں۔ اب یہ بات جب ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو باتیں سنانے والا کون؟ وہ رب، کائنات نہیں۔ کائنات کو مانو گے تو احمد عیسیٰ کی طرح گمراہ ہوگے، مرو گے۔ وہ سننے والا اور بلانے والا کون؟ جو کائنات کا رب ہے۔ اگر تمہارا دماغ اسی پہ آ گیا تو یہیں اٹکا رہے گا، ماننا پڑے گا کہ کوئی رب اور ہے جو کائنات کو بھی بلاتا ہے، کائنات کو بھی بلاتا ہے۔ مجھے بھی اس نے بولنا سکھایا، لیکن مجھے اپنی مدت کے ساتھ 3 سال 4 سال 5 سال کا جیسے جیسا ہوتا گیا تو میں بولنا سیکھتا گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات اور
اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے شعور بچپن میں دیا. اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پالنے میں پہلے دن ہی بلا دیا. وہ اللہ اور ہے. کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ اور کائنات اللہ نے. اگر کوئی کائنات کو احمد عیسیٰ کی طرح اللہ مانتا ہے تو وہ الو کا پٹا حرام زیادہ ہی رہتا ہے. اس لیے اسے قرآن اوپر سے پڑھنا بھی نہیں آتا, اسے صحیح اردو کا تلفظ بھی نہیں آتا. اسی لیے تو میرے سے وہ ذرا جلتے ہیں. اب میں نے ان کی بولتی کافی بند کر دی نا. پہلے سوالات کرتے تھے, اب سوالات ہی بند ہو گئے. تم خانہ کعبہ میں جا کر امام کعبہ کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے. وہ کون سا نبی ہے؟ خانہ کعبہ کا امام نبی تو نہیں نا. تو ہم نے کسی کو نبی تو نہیں ڈکلیئر کیا. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا اور نبی کے برابر کسی کو نبی مان لینا. بالکل اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا, شریک کر لینا بہت بڑا شرک ہے, بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لینے کے بعد پھر اس کی پوجا کرنا اور شرک اپنا عظیم, اپنا کیا کہتے ہیں, جرم بڑا. جس طرح اللہ کی ذات کا شریک نہیں ہو سکتا, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبی بنائے گا تو وہ بھی شرک عظیم کا مرتکب ہوگا, کیونکہ اس طرح احمد عیسیٰ کی طرح اسے اللہ بھی نیا بنانا پڑے گا. کیونکہ خاتم النبیین اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو فرما دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں, خاتمہ وعدہ کر دیا. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نیا بنے گا تو نبی آئے گا. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں مریم سے نکلا, خود اپنے آپ کو خدا بھی کہا. وہ خدا خود بنا, خود مریم بنا, خود خدا بنا. تو اب اس نے ایک خدا نیا گھڑا نا, خدا نیا گھڑا. جب خدا نیا گھڑ دیا تو شریک ہو گیا. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جو ہوگا اس کا خدا بھی اور ہوگا. اس وحدہ لا شریک نے نبوت بند کر دی ہے, جس کا کوئی شریک نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, جس کی یہ شان ہے, جس کی شان ہے قل ھو اللہ احد, کہو دو محبوب وہ اللہ ایک ہے. لم یلد نہیں وہ کسی کا بیٹا, نہیں وہ کسی کا باپ. لم یلد ولم یولد نہیں وہ کسی کا بیٹا, نہیں وہ کسی کا باپ, نہیں وہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں, برابر کا بھی کوئی نہیں. اب اس کے برابر کا بنانا احمد عیسیٰ کی طرح کائنات کو رب بنا دینا, پھر نبی تو بڑھنا ہی بڑھنا, نبی تو پھر حرام زادہ آنا ہی آنا. وہ نبی جو محمد کے فلٹر سے آنا ہے وہ نبی آنا ہے. بار بات ادھر زیادہ نکل گئی ہے, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات مکمل کر لوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب, کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ کی طرف سے کتاب بھی لایا ہوں. وجعلنی نبیا, اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور مجھے اللہ نے برکت والا بچہ بنایا ہے. بچہ برکت والا, میرے نام سے برکت لیں گے لوگ. عیسائی آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی برکت کھا رہے ہیں, برکت لے رہے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا, یہ غلط کیا. برکت والا بچہ ہو,
میرا نام بھی بڑا برکت والا ہے۔ اینما کنتو، جب تک میں ہوں، اینما کنتو، جب تک میں زندہ ہوں، وَأَوْصَانِي، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اوصانی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، کس چیز کی؟ بالصلاۃ، نماز کا، نماز کا حکم دیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اوصانی، مجھے حکم دیا گیا ہے، بالصلاۃ، نماز کا۔ نماز سے بڑی چیڑے عام حدیثہ اور عام حدیثہ کے معنی والے پر، نماز، نماز، یہ دنیا کائنات نماز قائم ہے، لوگ پڑھتے تھوڑے ہیں، دنیا کائنات ساری نمازی ہو جاتی نا تو عام حدیثہ کے منہ پہ چھتر ہی پڑھتے۔ عام حدیثہ تو فائدہ اس بات کو اٹھا رہا ہے کہ نمازی لوگ نہیں ہیں، تب تو نماز کو برا کہتا ہے کہ نمازی کم ہیں، نمازی کم ہیں، عشق والے کم ہیں۔ نمازی ہوتے، عشق والے ہوتے تو ادھر بھی بیٹھے کو لگا دیتے، پتہ نہیں کس بل میں چھپا ہوا ہے۔ یہ تیرے ماننے والوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں نا، تجھے ہی نہیں پتا نماز کا دجل، کیونکہ تو بڑا ہے چبل، ختم نبوت کا دجل۔ اگلا پھر سمجھ گیا، سمجھ جا، بڑا پیارا شعر بن جاتا ہے۔ تو کرتا ہے ختم نبوت کا دجل، اس لیے کہ تو بہت بڑا دنیا میں اب ہے چبل۔ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، لوگوں میں خیرات کرتا رہوں، لوگوں میں مال تقسیم کرتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ جب تک زندگی ہے تو نماز ہے، جب مر گئے تو پھر اللہ جانے اور اس کی نماز جانے، ہمیں اس سے کیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا کام ہے کہ نماز کو زندہ کرنا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتے رہنا۔ عام حدیثہ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ٹپتا ہے تو ٹپتا رہے، اس کے ماننے والے کو بھی ٹپتے ہیں تو ٹپتے رہیں، جتنا مرضی ٹپتے رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی نماز پڑھتی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری بھی نماز پڑھتے، لیکن آج کل نماز عیسائیوں کو پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وہ یہ دعا مانگتے ضرور، اے ہمارے باپ جو آسمان پر بیٹھا ہے تیرا نام پاک مانا جائے، وہ دعا اسے کہتے ہیں آسمانی دعا۔ آج کی دعا، آج کی روٹی مجھے آج دے، کیوں آج تو صبح کھا کے نہیں آیا، تو ان کے 2 روٹیاں پھر گیا، بعد میں گرجے گیا ہے، آج کی روٹی مجھے آج دے، کھا کے بھی آیا تو منکر بنا ہوا ہے۔ یہ کیا کہ آج کی روٹی تجھے مجھے آج دے دی، شام کی عطا فرما، صبح کی عطا فرما، آج کی روٹی مجھے آج دے کہ کل بھائی بھوکا رکھیں۔ جا خدا دے منکرو، تمہیں تو اپنی نماز کا ہی پتہ ترجمہ نہیں آتا۔ یہ شرک کرنے والے لوگ نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بنا بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ بنا بیٹھے، روح القدس کو بھی اللہ بنا دیے، کتنے اللہ بنا دیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میری ماں بری الدامہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، بری پاک دامنہ ہے، میری ماں کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں۔ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، کوئی یوسف نہیں، درمیان میں کوئی یوسف نہیں آیا۔ میری ماں کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہے تو مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتی ہے۔ چلو، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو سلام ہے،
اللہم انت السلام، تو سلام ہے، سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھ ہی سے سلام آتا ہے، تجھ ہی سے سلامتی ملتی ہے، تو ہی سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، ومنک السلام والیک یرجع السلام، اور تیری طرف ہی سلامتی نے لوٹنا ہے، تیری طرف. خود اللہ کا نام بھی سلام ہے نا، السلام، السلام اللہ کا نام بھی ہے، تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے. وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام، حَيِّنَا رَبَّنَا، حَيِّنَا رَبَّنَا، یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھ. حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام، اپنی سلامتی سے زندہ رکھ. حَيِّنَا بِالسَّلَام، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَام، وَآدْخِلْنَا دَارَ السَّلَام، یا اللہ اپنے سلامتی والے گھر میں داخل کرنا. وہ مسجد بھی ہے، جنت بھی ہے، آقا کا گھر بھی ہے، اور خانہ کعبہ بھی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہم کیا نا ربنا اللہم افتحنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہی کھول دے. ابواب رحمت، وہ دروازہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ بھی بڑا دروازہ دنیا میں، آقا علیہ السلام کا گھر بھی بڑا دروازہ دنیا میں، آخرت میں اللہ کی جنت کا دروازہ بڑا. تو دنیا میں دعا مانگیں گے تو آخرت میں ملنا ہے نا، آخرت میں ملنا ہے. دنیا والے اس رحمت کے دروازے میں داخل ہوں گے، دعا مانگیں گے تو اگلے دروازے کھلیں گے نا. 8 دروازے جنت کے، وہ دروازے تب بھی کھلیں گے گا یہاں دعا مانگی ہوگی تو. چلو، یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے مجھ پر، سلامتی ہو مجھ پر، سلامتی ہو اس دن جب میں پیدا ہوا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ جس دن آپ پیدا ہوئے نا اس دن بھی آپ پر سلامتی ہو. میلاد مصطفیٰ ہم اس لیے مناتے ہیں نا، نبی پر سلام بھیجیں. تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں. کیوں؟ سلام بھیجنا تھا، شرک تو نہیں نا. اور جن کے نزدیک ہے ان کا ہے، ان کے دلوں پہ بھی موریں پڑی ہوئی ہیں. یا جن کے نزدیک نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں السلامی والسلام علیہ، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. چلو، یوم ولدت علیہ والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلامتی ہو، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. و یوم اموت، اور اس دن بھی سلامتی ہو، اللہ سلامتی رکھے جس دن میں مروں. و ابعث حیا، اور اس دن پہ سلامتی ہو جب میں زندہ کیا جاؤں. حیا، جس دن میں زندہ ہوں اپنے رب کے پاس پہنچوں، اللہ مجھ پر اس دن بھی سلامتی فرمائے. تو سلام اپنے اوپر بھی پڑھنا سنت انبیاء ہے، اور انبیاء پہ سلام پڑھنا تو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا 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 تسلیما. سارے فرقے سن لو، تشریح میں نہیں کرتا کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہتا. وسلموا تسلیما وسلموا تسلیما وسلموا تسلیما. اللہ حکم دے رہا ہے سلام اس طرح پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. نبی پر سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. تم نبی پر سلام پڑھو، اللہ تم پر سلام پڑھے گا. چلو، ذالک عیسی ابن مریم قول حق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی باتیں حق والی ہیں، ان میں نہیں ہے کوئی شک.
قول حق الذی فی یمترون، جس میں کوئی شک نہیں، ما کان اللہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یکن له کن فیکون۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، جنہوں نے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ دعا مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اب تشریف لائیں گے، جن کی آڑ میں یہ مرزائی، دوسرے لوگ ادھر ادھر بھٹکنے والے، خبیث قسم کے، خناس قسم کے جن کے ذہن ہیں، وہ ان آیات مقدسات کے آڑ لے کر کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا دجل چاک ہوا نا، کیونکہ خود چبڑ ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن بھی نہیں آتا ان لوگوں کو، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا، ہیں پرلے درجے کے جہل اجاڑ۔ اور علماء کرام کو برا کیوں کہتے ہیں پتہ چلا؟ آپ میں بتا دوں، اس لیے کہ وہ ان کی جہالت پکڑ کر ان کے منہ پہ مار دیتی ہیں۔ اب تکلیف تو ہوگی، صاف ظاہر ہے کہ جہل آدمی کو تکلیف تو اس وقت ہوگی نا جب کوئی گھچا بول رہا ہے نا، اس کو کہنا ہے تو یہ لفظ ایسے بولا ہے، تو اسے لڑنے کی کرتا ہے، تو نے میری نقل کیوں اتاری ہے؟ ہاں وہ اتارتے ہیں نا بعض دفعہ، اٹک کے بول رہا کوئی کرتا ہو نا، تو ہم جان کے کسی وقت کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے۔ یہ جھوٹے نبیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے الو کے پٹھو حرام زادو، تمہیں سے اوپر دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تم نبی کیسے؟ تو یہ الٹا ملوٹوں کو برا کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ملوٹن بتانا ہے نا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو ملوٹوں تو برا کہیں گے، حالانکہ لعنتی خود ہیں، نہ آگا کیا کہ میں اکثر کہتا ہوں نہ اگلا پتلا نہ اگلا پتلا پتہ نہ پچھلا پتہ، بس وہ درمیان میں ہیں، ایسے جیسے وہ کوا تھا نا، کوا ایک مثال دیتے ہیں پنجابی میں، کوا تو اس نے ہنسوں کی بولی سنی تو اپنی ماں سے مشورہ کرنے لگا کہ امی جان مجھے اجازت دو، میں ذرا ہنسوں کی بولی سیکھ کر ہوں۔ ماں نے کہا پتر تجھ سے نہیں سیکھی جانی، کیونکہ ماں جیسی میں ہوں ویسا ہی تو ہے، تو کدھر جاتا ہے؟ جیسے پانے کے ویسے ٹوٹے کے، تو کدھر جاتا ہے؟ چھوڑ پرا۔ اس نے کہا نہیں امی اجازت تو دے نا، میں سیکھ کے دکھاؤں گا تجھے۔ ماں تھی کوے کی ماں، کامڑی کوے کی ماں، وہ وہاں سے اجازت لے کے چل پڑا۔ جب ہنسوں میں پہنچا نا، ان کی بولی یاد کرنے لگا کافی، کچھ ہوئی کچھ نہ ہوئی، واپس آتے راستے میں بھول گیا تو ڈو ڈو کرنے لگا۔ جب ماں کے پاس پہنچا نا تو نہ اپنی بولی بھی یاد نہیں تھی، اسے اپنی بولی بھی یاد نہیں تھی، اپنی بولی بھی اسے یاد نہیں۔ تو ماں نے کہا پتر وہ رہے گا نا ڈوڈ کاں، یعنی درمیان میں ڈو ڈو کرنے والا، نہ کاں رہا نہ ہنس رہا، درمیان میں ڈوڈ کاں۔ یہ آج کے لعنتی نبی، جھوٹے نبی، مردود نبی ڈوڈ کاں ہیں۔ انعام اتنا رکھ دے گے، 10,000 ارب ڈالر میں دوں گا جو میری ختم نبوت کا دجل چاک کر دے۔ دجل چاک تو ہو گیا، پھر جب تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو دجل کیسے؟ وہ تو چبڑی ہے نا۔ قال الملاؤ قال الملاؤ، تو میرے پاس بیٹھا ہوتا تو منہ پہ چھتر پڑنا تھا نا۔ لفظ ہے قال الملاؤ، لفظ ہے وہ انزلنا، علیحدہ ہو گیا نا، علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا، علیحدہ ہو نہیں سکتا، ڈوڈ کاں کے پتر۔
علیحدہ ہو نہیں سکتا، تو درمیان میں ڈو کرتا رہ گیا، علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا، سارے لفظوں کو تروڑ مروڑ کے ان کافروں کو، ان لعینوں کو، ان مردودوں کو، ان جہلوں کو جو اس کو ماننے والے ہیں، ان کو سنا کے خوش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کاموں سے یا کووں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔